ہم سب بھی بیان کیجیے گا کہ ملوکیت کا نظام شروع ہوا، اس سب کے بارے میں جو کچھ اعتراضات ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ پہ کیے جاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ سے پہلے خود سیدنا علی جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کی جانشینی پر انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فائز ہوئے۔ تو اگر حقیقت کی نظر سے کوئی آدمی کہنا چاہے تو یہ تاریخی لحاظ سے، زمانی لحاظ سے نہیں کہے گا کہ اگر ملوکیت یہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آئے گا تو پھر اس کا باقاعدہ آغاز تو خود سیدنا علی کے عہد میں ہو گیا نا۔ میرے نزدیک تو جتنی قیادت اس وقت تھی وہ ملوکیت ہی کے اصول پر کھڑی تھی، کوئی بھی ہوتا۔ یعنی اگر سیدنا ابو بکر کے صاحبزادے کو حکومت دی جاتی تو صاحبزادہ ہونے ہی کی وجہ سے ان کی یہ حیثیت تھی۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کا تھا، یہی صورتحال سیدنا حسن کی، سیدنا حسین کی تھی۔ تو ہوا کیا تھا؟ وہی ہوا جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ تھے، 8 10 12 لوگ ہی ہیں نا جو بہت بڑے لوگ تھے اور جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت سنبھالی۔ میں نے عرض کیا تھا کوئی 1 سوا لاکھ کے قریب اس وقت صحابہ کرام ہیں، انہی کے پاس اقتدار ہے، انہی کے درمیان امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو قیادت اس وقت تک پیدا کی ہے وہ قیادت ختم ہو گئی تھی۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی 2 4 لوگ رہ گئے تھے تو وہ بھی جنگ جمل میں ختم ہو گئے۔ یہ صورتحال ہے جو اس وقت درپیش تھی۔ اب جو قیادت سامنے تھی وہ اصل میں صاحبزادگان ہی تھے، یعنی جو بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کی قیادت کے، ان کی اولاد میں بعض جو نمایاں یا ممتاز لوگ تھے انہی کی جانب لوگوں کی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ سیدنا علی نے البتہ یہ نہیں کیا کہ وہ ان کو نامزد کر دیں یا کہیں، انہوں نے صرف یہی کہا کہ یہ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ تو لوگوں کی نگاہ بھی انہی خاندانوں پر پڑتی ہے، ہونا تو لازماً انہی میں سے کسی کو تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون اس وقت نظم و نسق کو قائم کر سکتا تھا، کون اتنی بڑی سلطنت میں وہ عصبیت فراہم کر سکتا تھا کہ خانہ جنگی ختم ہو جائے، سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ اپنا اقتدار اتنا مضبوط کر چکے تھے اور ایسی جمعیت اور حمایت پیدا کر چکے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جمعیت اور وہ حمایت کسی اور شخص کی طرف موڑی جا سکے۔ یعنی جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کیا وہ فیصلہ قابل عمل ہوگا۔ تو یہ بات کہ یہ سب بنو امیہ اور یہ ساری قوت اور جو کچھ اب تک فراہم ہوا ہے یہ محض معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کسی اور شخص کی طرف رخ کر لے گا یا اس کو اپنا لیڈر مان لے گا، یہ ذرا یہاں پر جو ہمارے ہاں لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں اپنے کارکنوں کو بتائیے کہ آج آپ نے فلاں کو لیڈر بنایا ہوا تھا، پرسوں سے فلاں کو بنا لینا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ نہ عصبیت اس طرح تبدیل ہوتی ہے، نہ لوگوں کے جذبات ایسے تبدیل ہوتے ہیں، نہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حکومت کو تو پھر طاقت چاہیے نا، زور بازو چاہیے۔ محض لوگوں نے کوئی ووٹ دے کے گھر سے واپس نہیں آ جانا۔ اس وقت تو اس کا اندیشہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت نہیں مانے گی تو جنگ ہو جائے گی اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے کون لڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ سارے معاملات ہیں جن پر 3 4 سال غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حل اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ حل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی مثالی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ تو وہی ہے، اس کی کوشش کرو کہ تم لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کرو۔ لوگوں کی رائے انہوں نے بھی لی، لیکن لوگوں کی جو رائے بھی سامنے آئی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ چلے گا نہیں نظام اگر اس کو ایک خاندان میں نہیں رکھا گیا۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اس پورے کے پورے سینیریو میں سیدنا حسن کا جو رول ہے، کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد جب ان کو نامزد کیا گیا تو کوئی 40,000 کے قریب لوگوں نے باقاعدہ بیعت کی۔ وہ اگر چاہتے تو ان کے ساتھ بھی عصبیت کھڑی تھی۔ خود سیدنا علی کی مظلومانہ شہادت کے بعد شاید جذبات لوگوں کے اور بھڑکتے، لیکن انہوں نے اس سب کو پس پش ڈالتے ہوئے صلح کی طرف قدم بڑھایا اور جو طاقت ان کو موجود اور حاصل بھی تھی اس سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا۔ یہ خود سیدنا حسن کا جو پورا اقدام ہے سیاست کے زاویے سے اگر دیکھتے ہیں تو کس طرح کیا آپ نے؟ جو کچھ تاریخی معلومات ہمیں حاصل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شروع سے یہی رائے تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت ان باغیوں کے کہنے پہ اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو گورنروں کو معزول کرنے کا اقدام کیا گیا، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی طاقتور شخصیت کو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی آراء ذرا مختلف تھیں اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آراء دے ہی سکتے تھے، فیصلہ تو سیدنا علی کو کرنا تھا۔ جو ہمدردی کی آپ نے بات کہی ہے وہ
نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت خارجیوں کے ہاتھ سے ہوئی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے جنگ جمل لڑنے والوں کے یا جنگ صفین لڑنے والوں کے ہاتھ سے معاذ اللہ شہادت ہو گئی، شہادت خوارج کے ہاتھ سے ہوئی۔ خوارج خود سیدنا علی کے لشکر کے لوگ تھے، یہ آپ دیکھیے نا کہ خود ان کے خلاف ان کے اندر سے بغاوت ہو چکی تھی۔ خوارج کون تھے؟ یہ ان کے ساتھی ہیں۔ تحکیم پر جب وہ راضی ہو گئے کہ آئیے بیٹھ کے کچھ صلح صفائی کی بات کر لیتے ہیں، ثالثی کرا لیتے ہیں، تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ تو بغاوت کر کے الگ ہوئے تھے۔ تو آخری جنگ جو جنگ نہروان ہے وہ انہی سے لڑی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جو لوگ اس وقت اس خلفشار کا باعث بن رہے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ تو تینوں کے بارے میں منصوبہ تھا، یعنی حملہ سیدنا معاویہ پر بھی ہوا، عمر بن العاص پر بھی ہوا، اور سیدنا علی پر بھی ہوا۔ سیدنا علی پر ہونے والا حملہ کامیاب ہو گیا، اس وجہ سے کوئی ہمدردی کی لہر اس طرح نہیں اٹھ سکتی تھی۔